آیت نمبر 239، 239، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈر میں ہو، ابھی نماز کا ذکر چل رہا ہے نا، 5 وقت کی نمازیں پڑھو اور درمیانی نماز 5 وقت کے اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع اور خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی حالت قیام نماز میں اس طرح سے ہونا چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، یعنی تم کو کوئی خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، میدان جنگ میں ہو، یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہو جہاں پر جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی ڈر ہو، جی، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو تم نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تم نماز راجل کہتے ہیں، راجل جو پیروں پر کھڑا ہو، جو چل رہا ہو، یعنی جس کو گھوڑے کی سواری نہ ہو، اونٹ کی سواری نہ ہو، کار میں نہیں، پیدل واکنگ جو جا رہا ہو، چل رہا ہو، اس کو راجل کہیں گے، راجل۔ فرجالا، اس کی راجل کی جمع رجال، رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے، رجل مطلب آدمی ہوتا ہے، یہاں پر رجل نہیں بول رہے ہیں ہم راجل کہہ رہے ہیں۔ راجل کہتے ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو، جو پیروں سے چل کر جا رہا ہو، اس کے پاس سواری نہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اچھا رکبان کس کو کہتے ہیں؟ راجل کی جمع رجال اور راکب کی جمع رکبان۔ راکب کہتے ہیں سواری پر بیٹھنے والا، سواری پر بیٹھنے والا۔ اب عام طور پہ مفسرین کو آپ پڑھیں گے تو وہ فوراً بتائیں گے کہ اونٹ پر بیٹھنے والا یا گھوڑے پر بیٹھنے والا، اس طرح سے۔ آج کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے، بائک پر بیٹھنے والا، کار میں بیٹھنے والا، پلین میں اور ٹرین میں بیٹھنے والا، یہ سب راکب ہوں گے آج کے حساب سے۔ جو بھی سواری پر بیٹھا ہو وہ راکب ہے، اس کی جمع ہے رکبان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم کو ڈر ہو تو تم نماز پڑھ سکتے ہو پیدل اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے بھی، او رکبانن، یا پھر سواری پر سوار ہوئے حالت میں آپ سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں رکوں گا تو یہاں پر شیر حملہ کرے گا، چور مجھے چرا لیں گے، اس طرح سے اگر کسی قسم کا ڈر ہے، جی، اپنی جان پر جان کا ڈر لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اپنے سفر کو روکے بغیر چلتے ہوئے یا سواری میں بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جیسے کہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ٹرین میں اگر آپ ہے، پلین میں اگر آپ ہے، اور سفر کے دوران نماز کا وقت آتا ہے، اور ٹرین اور پلین کو تو آپ نہیں روک سکتے، اپنی کار ہو تو روک لیں گے لیکن دوسرے سواریوں کو نہیں روک سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جی، نماز چھوٹنے کا ڈر ہے یہاں پر تو رکبانا، سواری میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو۔ جان کو خطرہ ہے تو چلتے چلتے، جی، سفر کر رہے ہیں آپ، دوران سفر آپ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے نماز پڑھ لے سکتے ہیں، پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں بعض اہل علم، اسکالرز جو ہے، اس طرح کی بھی بات کیے ہیں، جو کہ اگر سٹی میں آپ ہے اور آپ کو بہت زیادہ بزی ہے اور آپ کو جو ہے ٹریفک جام ہو رہی ہے، یا پھر آپ کو بہت خطرہ ہے، خطرہ تو نہیں ہوتا سٹی کے اندر، خطرہ نہیں، یعنی نماز چھوٹنے کا ایسا ڈر لگ رہا ہے اور آپ بزی ہیں بہت زیادہ، گاڑی نہیں روکنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ سواری پر نماز پڑھ لو۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب ہے کہ آپ سٹی میں ہیں، شہر میں ہیں، اور اپنے جاب کے لیے اور اپنے بزنس کے لیے آپ سواری میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، یہ مناسب بات نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنْ خِفْتُمْ کا لفظ فرمایا۔ بس اگر کسی بات کا ڈر ہو، اگر جان جانے کا ڈر ہو، تو یہ خوف ساتھ میں شرط ہے، خوف اگر ہو تو پھر چلتے ہوئے اور سواری میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر خوف نہیں ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم سیکیور ہو جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ، تب خطرہ ٹل جائے، پس جب خطرہ ٹل جائے اور تم سیکیور ہو جاؤ، امان میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہی ہے، کیونکہ اوپر سے بیان نماز کا ہی آ رہا ہے، اور نماز قائم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کی خاطر قائم کرو، تو یہاں پر ذکر سے مراد نماز ہی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب تم سیکیور ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح سے کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ کما علمکم، علمہ سکھایا، علمکم تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ تم کو نماز
اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے تھے، پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اکتائی بتایا، پھر اس کے بعد جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ عبادت کیسے کرنی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا، واحد اور توحید کا قائل تھا، اس کو بھی پتہ نہیں، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ نماز کیسی پڑھنا چاہیے، ہوتی کیسی ہے نماز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا سلیقہ عطا فرمایا، اور یہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون کے تحت میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کی نماز ہم کو دیے ہیں، وہ نماز کی خشوع، وہ نماز کی کیفیت، اس کی اذان، اس کی تیاری، وضو اور لباس اور رخ کرنا اور اچھا لباس پہننا، پھر اس میں کھڑے ہونا اور تلاوت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ جو نماز کا طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار، یہ سسٹم، یہ سارے طریقے کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد دنیا کے کسی بھی مذہب میں عبادت کا جو طریقہ ہے وہ طریقے کو لیجئے اور کمپیئر کر لیجئے، لے کے کمپیئر کر لیجئے اور دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا صحیح، اتنا سسٹمیٹک، اتنا لاجیکل اور اتنا روح پرور طریقہ کار کوئی کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا جامع طریقہ، جو کتنے لوگ الگ الگ طریقوں سے عبادت کرتے ہیں، یہ سارے طریقوں کا ایک جامع طریقہ ہے جس کے اندر سارے طریقے شامل ہو جاتے ہیں، پھر پاکی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، نہ جگہ میں کوئی خرابی ہوتی، نہ کچھ، نہ کیا۔ بہرحال تو نماز جو ہے بہت کما علمکم، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کیسے کرتے ہیں وہ سکھایا ہے۔ صرف گردن جھکا دینا اور جھک جانا نہیں ہے، بلکہ کیسے گردن جھکانا ہے، کیسے ماتھا ٹیکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو طریقہ تم کو نہیں معلوم تھا، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو تم کو سکھایا ہے، اسی کے مطابق پھر تم نماز پڑھو۔ تو یہ نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ بیان فرمایا ہے، اور اس سے اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی نماز کی اور جماعت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جماعت سے پڑھنا، اور اگر خوف آ جائے، چھوٹ جانے کا امکان ہو اور جان کو خطرہ ہو، ایسی صورت میں جماعت تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں، رک نہیں سکتے ہیں، تو چلتی سواری پر نماز پڑھ لینا چاہیے، لیکن نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ آگے کے آیات کل پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔